بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع اور من گھڑت روایات میں سے ایک مختصر سا رسالہ ہے، امت میں رائج 50 من گھڑت بے سند اور غیر ثابت روایات کی نشاندہی۔ نام ہے 50 غیر ثابت روایات، اور اسے ترتیب دیے ہیں مفتی مبین الرحمن صاحب، فاضل، جامعہ دارالعلوم کراچی، متخصص جامعہ اسلامیہ طیبہ کراچی یا طیبہ۔ یہ اس رسالے کے متعلق لکھتے ہیں، سلسلہ اصلاح اغلاط کے تحت جہاں فقہ میں، عقائد میں، اخلاق میں اور دیگر دینی تعلیمات سے متعلق امت میں رائج غلطیاں اور غلط فہمیاں جس کا ازالہ کیا جاتا ہے، وہاں مروجہ بے سند، من گھڑت، غیر معتبر اور بے اصل روایات کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے۔ یعنی مسائل میں غلطی ہو گئی، اخلاق خراب ہو گئے اور حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی، عقائد میں بگاڑ آ گیا، تو یہ سب کام جہاں پر سمجھانا اصلاح کا کام ہے، غلطیوں کا ازالہ ہے، وہیں پر بے سند اور من گھڑت باتوں کی نشاندہی کرنا بھی اصلاح کا کام ہے۔ تو گویا کہ ایک بات کا جواب ہو گیا یہاں سے۔ بعض لوگوں کو جسے ڈبل عقل مل جاتی ہے، ضرورت سے زیادہ جن کے پاس عقل ہو جاتی ہے، بیچارے اتنی زیادہ عقل لے لیتے ہیں کہ استعمال بھی نہیں کر سکتے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ من گھڑت روایات بیان کرنا اور اس کی نشاندہی کرنا کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ نہیں بولنا چاہیے، یہ بھی کوئی دین کا کام ہے کیا؟ دین کا کام تو وہ ہے جو چلت پھرت سے ہوتا ہے، باقی اس طرح بول دینا، بیٹھ کے ریکارڈ کرا دینا، یہ بھی کوئی دین کا کام ہے کیا؟ تو ان کو کبھی کبھار اپنی عقل پر سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، معوذتین وغیرہ پڑھ کے ایصال ثواب کر کے دم کر لینا چاہیے کہ ہاں یہ بھی دین کا کام ہے۔ ایسی روایات کے حوالے سے تقریباً 40 قسطیں لکھی جا چکی ہیں، 40 قسطیں لکھی جا چکی ہیں۔ اس بارے میں عمومی طرز تو یہ ہوتا ہے کہ ایک قسط میں کسی ایک حدیث کی تحقیق ذکر کر دی جاتی ہے، 5 قسطیں ایسی بھی تحریر کی گئیں جن میں سے ہر ایک قسط میں مختصر عوامی انداز میں 10 بے بنیاد روایات کی نشاندہی کی گئی۔ نام ان کے ہیں 10 بے سند روایات، 10 بے اصل روایات، 10 بے بنیاد روایات، 10 من گھڑت روایات، 10 غیر ثابت روایات۔ سب لفظ بدلا ہے، باقی بے سند، بے اصل، بے بنیاد، من گھڑت، غیر ثابت، معنی ایک ہی ہے۔ تو چونکہ فرصت کی کمی کی وجہ سے تمام قسطوں کو یکجا کرنا مشکل معلوم ہوا، اس لیے فی الحال مذکورہ 5 قسطوں کو ضروری تبدیلی کے ساتھ یکجا شائع کیا جا رہا ہے۔ تو 10 بولے تو پورے کتنے ہو گئے؟ 20، 30، 40، 50۔ تو مذکورہ 5 قسطوں کو یکجا شائع کیا جا رہا ہے تاکہ استفادے میں سہولت رہے۔ تو 5 قسطیں 10 والی تو 50۔ حضرات اہل علم سے درخواست ہے کہ اس تحریر میں کسی قسم کی کوئی غلطی نظر آئے تو ضرور مطلع فرمائیں ان کو جو لکھے ہیں صاحب کتاب، بندہ ممنون رہے گا، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرما کر بندے کے لیے، بندے کے والدین، اہل و عیال، خاندان، اساتذہ اکرام، حضرات اکابر، احباب اور پوری امت مسلمہ کے لیے صدقہ جاریہ اور ذخیرہ آخرت بنائے۔ یہ کام دین کا ہے، تبھی تو اس سے ثواب کی امید رکھ رہے ہیں صاحب کتاب بھی۔ اب جو پوچھ رہا ہے یہ بھی کوئی دین کا کام ہے کیا، تو ان سے پوچھے کیوں پھر امید رکھ رہے ہیں ثواب کی، آپ ذخیرہ آخرت کی امید رکھ رہے ہیں۔ 50 غیر معتبر روایات ذکر کرنے سے پہلے 2-3 باتیں بطور تمہید کے جو خود صاحب رسالہ نے لکھی ہے، کل رسالہ 16 صفحات پر ہے بس۔ پہلی بات ہے، احادیث بیان کرنے میں شدید احتیاط کی ضرورت ہے۔ احادیث کے معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ کسی بات کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا یا کسی بات کو حدیث کہہ کے بیان کرنا
بہت نازک مسئلہ ہے، بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ آج کل بہت سے لوگ حدیث کے معاملے میں کوئی احتیاط ہی نہیں کرتے، بلکہ کہیں بھی حدیث کے نام سے کوئی بات مل گئی تو مستند ماہرین اہل علم سے اس کی تحقیق کیے بغیر ہی اس کو حدیث کا نام دے کر بیان کر دیتے ہیں۔ کسی بھی کتاب میں لکھا ہوا مل گیا، فیس بک پہ بھی آ گیا، آگے فارورڈ کر دیتے، کہیں پر اسٹیٹس پہ آ گیا فارورڈ کر دیتے، واٹس ایپ پہ آ گیا فارورڈ کر دیتے۔ کون لکھ کے بھیجایا، کس کتاب کا حوالہ ہے، حوالہ صحیح ہے نہیں ہے، ہم جس سے سنے ہیں بولنے والا صحیح تحقیق کر کے بولا نہیں بولا۔ اتنے سالوں سے من گھڑت روایتیں، من گھڑت باتیں سنتے آئے، اب تک توفیق نہیں ہوئی۔ بیان کرنے والے سے پوچھیں بھئی آپ یہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ اتنی بڑی بڑی فضیلتیں چھوٹے چھوٹے کاموں پر، اتنے بڑے بڑے اجر ایسی حرکتوں پر، ان سے کبھی توفیق نہیں ہوئی۔ اب جب علماء اہل تحقیق بیان کرنے لگے تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، بڑے بڑے علماء بولے ہیں، تو مودی بھی بہت بڑا آدمی ہے، وہ بھی وزیر اعظم ہے، تو جو بول رہے سب صحیح ہونا چاہیے، جبکہ اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہوگا، سب مانتے ہیں۔ تو کسی بھی بڑے آدمی کا کچھ بھی بول دینا صحیح ہو جائے گا کیا؟ جو اب تک سنے ان سے کبھی نہیں پوچھ سکے اس کا حوالہ کہاں ہے جو آپ بول رہے ہیں۔ اب جب دوسرے علماء جنہوں تحقیق کا جذبہ ہے اور جو تحقیق کیے ہیں اس کو آگے بڑھانے کی فکریں ہیں، تو ان سے پوچھ رہے کہ بھئی آپ ہی ایک صحیح ہیں باقی سب غلط ہیں، تو یہ کب دعویٰ کیا ہم کہ ہم ہی صحیح ہیں باقی سب غلط ہیں؟ خود دعویٰ گھڑ لے رہے، خود پریشان ہو رہے، خود کمنٹ کر رہے، عجیب ہی ماخت ہے۔ تو آدمی بیان کرنے والے سے پوچھتا نہیں ہے، دوسروں سے پوچھتا پھرتا ہے، جس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ امت میں بہت سی من گھڑت باتیں عام ہو جاتی ہیں۔ جب حدیث بیان کرنے میں کوئی آدمی لحاظ ہی نہیں رکھتا ہے، احتیاط ہی نہیں برتتا ہے، اور چونکہ لوگوں کو نئی باتیں سننے کا شوق رہتا، بالخصوص اپنے مسلک، اپنے کام، اپنے طریقے پر بڑی بڑی فضیلتیں سننے کا شوق رہتا، اور وہ شوق دلا کر ایک نیکی کے راستے میں لے جانے کا بھی، بھئی اس راستے کی برکت سے کتنا دین پھیلا، تو آپ یہ چھوٹی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو مطلب آدمی ترغیب کے لیے جو بھی جھوٹ چاہے بولنا بول دے، تو ایسا ہی بول کر تو تورات بھی تحریف کا شکار ہو گئی، انجیل بھی تحریف کا شکار ہو گئی۔ اس وقت کے یہودی اور عیسائی علماء بھی تو کسی نہ کسی مصلحت حکمت سے ہی گھڑے ہوں گے نا، باتیں تورات میں اضافہ کیے ہوں گے، چاہے وہ مصلحت، وہ مادیت ہو، پیسہ ہو، یا کسی کی طرفداری ہو، کوئی وجہ ہو، بہرحال وہ ان کے نزدیک مصلحت تھی، اس کی وجہ سے وہ تورات میں بھی اضافہ کیے، انجیل میں بھی اضافہ کیے، جس کی وجہ سے آج وہ آسمانی کتابیں محفوظ نہیں ہیں۔ اور تم بھی یہ چاہ رہے ہو کہ بھئی قرآن میں بھی ہم اپنی منمانی سے تشریح تفسیر کر دیں، حدیثیں اپنی طرف سے گھڑ دیں، اور یہ کہیں کہ اس سے بہت سارا فائدہ ہو رہا ہے۔ اس طرح بے اصل باتیں بیان کرنے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کا شدید گناہ ہوتا ہے، نیکی ہونے کے بجائے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری ترغیب سن کے وہ دین میں آ جائے، لیکن یہ ترغیب جو تم نے بیان کی ہے اس کی وجہ سے تمہیں گناہ ہوگا۔ تو یہ کون سی عقل مندی ہے کہ دوسرے کو نیکی پہ لائے اور خود گناہ میں جائے؟ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ دو حدیثیں اور دونوں بھی صحیح بخاری سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سمیع علی رضی اللہ عنہ یخطب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکذبوا علی فإنہ من یکذب علی یلج النار، کہ مجھ پر جھوٹ نہ بولو، چنانچہ جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اب سن لیں بھئی، اتنی شدید وعید کے بعد اگر کوئی آدمی مسلمان ہے پھر بھی من گھڑت اور بے بنیاد روایات پھیلانے کی ہمت کر رہا ہے، آپ بولتے رہے جو بولنا ہے، ہم وہی من گھڑت باتیں چلاتے رہیں گے، ٹھیک ہے کرتے رہو، یہ حدیثیں کس کے لیے ہیں؟ پھر نتیجہ دیکھ لیں گے جس وقت ہوگا۔ بغیر تحقیق کے کوئی حدیث بیان کرنے کی جرات نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بطور تمہید کے بعد جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ غیر ثابت روایات سے متعلق بہت سے لوگوں میں بالعموم جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں،
جب بھی کوئی عالم دین من گھڑت ہے، جھوٹی بات ہے، بے بنیاد ہے، بے اصل ہے، بے سند ہے، غیر ثابت ہے، ایسی کوئی بھی بات کرتے ہیں تو ایسے موقع پر حوالہ پوچھتے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ یہ من گھڑت ہے بول کے کہاں سے بول رہے ہیں؟ حالانکہ ہونا یہ چاہیے آپ جو حدیث بیان کر رہے ہیں اس کا حوالہ پہلے آپ دو. آپ جیسا بولے نا کہ اللہ جب کسی بندے کو کیا بولتے ہیں 400 مرتبہ یا 40 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو پھر اسے اللہ کے راستے کی توفیق ملتی ہے. بہرحال جو بھی بولتے ہیں کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ اس کا حوالہ اس کے ذمہ رہتا نا جو بات کر رہا ہے. اور ہم جو بول رہے ہیں بھئی یہ ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے کا مطلب یہ حدیث ہے، نبی کی بات ہے تو نبی کی بات نبی کی کتابیں یعنی حدیث کی کتابوں میں ہونا چاہیے، اور کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے. یہ نہیں ہونا خود دلیل ہے کہ من گھڑت ہے، ہوتی تو کتاب میں رہتی. تو حوالہ من گھڑت جو بول رہا ہے اس کے ذمہ نہیں رہتا، جو حدیث پیش کر رہا اس کے ذمہ حوالہ رہتا. تو صاحب کتاب لکھتے ہیں حوالہ تو کسی روایت کے موجود ہونے کا دیا جا سکتا ہے، جو روایت احادیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہی نہیں ہے اس کا حوالہ کہاں سے پیش کیا جائے گا؟ ہے ہی نہیں حدیث. وہ ظاہر ہے کہ حوالہ تو کسی روایت کے موجود ہونے کا ہے، اس لیے ہمارے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ روایت موجود نہیں ہے بول دیے، یہی اتنی بات کافی ہے، ہمیں پھر کسی اور حوالے کی ضرورت نہیں رہتی ہے. جو حضرات اس روایت کے ثابت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اصولی طور پر حوالہ اور ثبوت ان کے ذمہ ہے، اس لیے انہی سے حوالہ اور ثبوت طلب کرنا چاہیے. تو بعض لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ اس حدیث کو من گھڑت بولے، اس حدیث کو من گھڑت بولے، فلاں صاحب کتاب میں لے. جو کتاب میں لکھے ان سے پوچھو نا جا کے، ان کی کتاب کا ٹھیکہ ہم تھوڑی لے کے رکھے ہیں یا ان کی کتاب کی ہم طرفداری کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو جو لکھے ان سے پوچھئے کیوں لکھے ہیں، کیا وجہ سے لکھے ہیں. نہیں پوچھ سکتے تو ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ یعنی ہر آدمی کے سوال کا جواب دینے کے لیے تھوڑی بیٹھا گیا ہے. تعجب کی بات تو ہے کہ جو حضرات کسی غیر ثابت روایت کو بیان کرتے ہیں ان سے تو حوالہ اور ثبوت طلب نہیں کیا جاتا، لیکن جو یہ کہے کہ یہ ثابت نہیں تو ان سے حوالہ اور ثبوت کا مطالبہ کیا جاتا ہے. عجیب بات ہے. ایسی روش اپنانے والے حضرات کو اپنی اس عادت کی اصلاح کرنی چاہیے. کس سے کیا مانگنا پہلے وہ بھی سیکھ لو، حوالہ کس سے مانگنا، دلیل کس سے مانگنا وہ بھی سیکھ لو. انہی سے حوالہ طلب کرنا چاہیے جو کسی روایت کو بیان کرتے ہوں یا اس کے ثابت ہونے کا دعویٰ کرتے ہوں. اگر ثابت نہیں ہونے کا حوالہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ثابت نہیں ہے بول کے جو آپ بول رہے ہیں، من گھڑت ہے بول رہے ہیں، آپ بولنے سے ہم مان لینا، یا نہیں تو کسی محدث کا قول ہے اس واسطے من گھڑت بول رہے آپ، تو ٹھیک ہے، ہم بولنے سے کوئی حدیث من گھڑت تو نہیں ہوتی. جو بھی علماء من گھڑت ہے بول رہے ہیں وہ کسی محدث کا حوالہ دے کر ہی بولتے ہیں نا. تو کسی محدث کا، کسی امام کا قول پیش کیا جائے کہ یہ روایتیں ثابت نہیں ہیں، بے اصل ہیں، بے بنیاد ہیں، تو ٹھیک ہے بھئی اس موقع پر محدثین کے اقوال سنا دیے جائیں گے. بالعموم جو بھی کتابیں ایسی احادیث پر لکھی جاتی ہیں کہ موضوع ہے من گھڑت ہے تو اس میں ائمہ کے اقوال بھی نقل کیے جاتے ہیں. لیکن ائمہ کے اقوال کہاں نقل کریں گے؟ جہاں پر وہ حدیثیں مارکیٹ میں چل رہی ہوں، جو باتیں حدیث کے نام پر ائمہ محدثین کے زمانے میں گھڑی گئی ہوں اور ان محدثین کے علم میں وہ بات آئی ہو تو انہوں نے اس پر کلام کیا ہو تو ان کا کلام کتابوں میں موجود ملے گا. لیکن جو باتیں 100 سال 50 سال 10 سال 1 ہفتہ پہلے گھڑی گئی ہوں اور ان کے بارے میں آپ بتاؤ یہ حدیث من گھڑت ہے، اس میں امام بخاری کا قول پیش کرو. امام بخاری بہت سال پہلے چلے گئے اور تم 1 ہفتہ پہلے گھڑے حدیث یہ، تو ان کا قول کہاں سے پیش کریں گے ہم؟ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ 100 سال پہلے گھڑے تم یہ حدیث، 50 سال پہلے گھڑے، جب ترقی ملتی گئی تب گھڑتے گئے باتیں، تو کہاں سے ملیں گے پرانے لوگوں کی باتیں؟ تو جہاں پرانی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں وہاں ان ائمہ محدثین کے اقوال ملیں گے، اور جہاں پر نئی باتیں گھڑی گئی ہوں ان پر محدثین کا کلام نہیں ملے گا. اس موقع پر یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ موجودہ حدیث کی جتنی کتابیں ہیں ان میں کہیں یہ بات نہیں مل رہی جو آپ بیان کر رہے ہیں، یہ بھی کافی ہے اس بات کے موضوع اور من گھڑت ہونے کے لیے. اب کسی کتاب کے حوالے کی ضرورت نہیں رہتی. تو ایسی صورت میں اس روایت کے ثابت ماننے والے حضرات کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھئی وہ روایت معتبر حوالے سے پیش کریں.
اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ انہی حضرات سے ثبوت اور حوالے کا مطالبہ کریں جو انہیں بیان کرتے ہوں، اور جب تحقیق کے بعد بھی اس روایت کے بارے میں کوئی ثبوت نہ ملے تو اس روایت کے ثابت نہ ہونے کے لیے عدم ثبوت ہی کافی ہے۔ کسی کتاب میں نہیں مل رہا، بس سمجھ جاؤ کہ من گھڑت ہے۔ یہ دو بنیادی باتیں ہیں۔ تیسری جو بات ہے بطور تمہید کے کہ من گھڑت اور بے اصل روایت سے متعلق ایک بات یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی روایت واقعتاً محدثین کی تحقیق سے یا حدیث کی کتابوں میں نہ پائے جانے کی وجہ سے من گھڑت اور غیر معتبر ہونا ثابت ہو گیا، اب اس کے بعد کسی مشہور خطیب اور بزرگ کے بیان کرنے سے وہ بات معتبر اور حدیث نہیں ہو جاتی۔ اس اہم نقطے سے ان لوگوں کی بھی غلطی واضح ہو جاتی ہے جب انہیں کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ روایت من گھڑت ہے، غیر معتبر ہے، تو ہمارے یوٹیوب کے کمنٹس میں بھی بعض لوگ لکھتے ہیں شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، شیخ الحدیث کے پوتے ہو تم، شیخ الحدیث کے سالے ہو تم، کیا نسبت دکھانا چاہ رہے ہو شیخ الحدیث سے؟ کون سی علمی مناسبت ہے شیخ الحدیث سے؟ شیخ الحدیث کی کون کون سی تحریرات پڑھ چکے ہو؟ شیخ الحدیث کی فضائل اعمال میں صرف اردو ترجمہ ہی پڑھے ہوں گے، عربی بھی نہیں پڑھے ہوگے تم، عربی کے نیچے حدیث کا جو درجہ لکھا ہے وہ بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوا ہوگا۔ تقابل میں کیوں لاتے ہو کہ فلاں شیخ نے لکھا اور تم بول رہے ہو من گھڑت ہے؟ ہم جب بول رہے ہیں تو میں اپنے دارالعلوم رشیدیہ سے، بیڈ روم سے، دفتر سے لا کے تھوڑی بول رہے ہیں، جو بھی بول رہے ہیں وہاں پر کون اس کو من گھڑت کہا ہے اس کا نام بھی لے رہے ہیں، تو جب اس کا حوالہ دے رہے ہیں اور کتاب کا نام لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات صرف ہم نقل کر رہے ہیں، باقی اس کو موضوع قرار دینے والے وہ ہیں جن کے حوالے سے ہم بیان کر رہے ہیں۔ اگر برسنا ہی ہے تو ہم پہ نہیں، ان تمام محدثین پہ ہمت ہے تو، علمی وراثت اگر نصیب ہے تو یہ چیز ہے کہ کوئی بزرگ بیان کر دے، کسی بزرگ کی کتاب میں لکھ جائے، کوئی مشہور بزرگ یا خطیب سے سن لے، اب وہ بات معتبر ہو جائے، ایسا حدیث کا یہ تھوڑی اصول ہے۔ کسی حدیث کے قابل قبول ہونے کے لیے کوئی دلیل نہیں بن سکتی کہ میں نے فلاں عالم سے سنا، فلاں بزرگ سے سنا، سننے کے بعد ان سے حوالہ پوچھے کیا، وہ حوالہ پیش کیے کیا، وہ حوالہ صحیح ہے کیا، وہ سب دیکھنا پڑتا ہے۔ روایت کو تو اصول حدیث کے معیار پر پرکھا جائے گا، حتیٰ کہ اگر وقت کا قطب ہو، ابدال ہو، کعبۃ اللہ کا امام ہو، حرمین شریفین کا وہ خطیب ہو، وہ بھی اگر یہ کہے کہ میں نے رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، میرے حوالے سے بیان کی جا سکتی ہے، تو بھی اس روایت کو محدثین کے اصول پر ہی دیکھا جائے گا، اس امام حرم کے بولنے پر اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ کسی بھی فن کے اصول ہوتے ہیں، فقہ کے بھی اصول ہیں، حدیث کے بھی اصول ہیں، نحو اور صرف کے بھی اصول ہیں۔ اب کوئی آ کے بولے کہ بھئی فاعل پر رفع آتا ہے، یہ اصول ہے، لیکن اگر کوئی اٹھ کے کہے کہ میں نے رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور فرمایا آج سے فاعل کو نصب دیا جائے، کیا کہو گے؟ دیکھنے والا خواب بہت بڑا بزرگ آدمی ہے، بہت بڑے حضرت جی ہیں، تو کیا کہو گے؟ اگر کوئی کہے کہ پینٹ پہننے والا مشرک ہے اور میں نے خواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا ہے، اس واسطے میں حدیث بیان کر رہا ہوں، تو آپ کے ان پھینکو بیانات سے ہم کہیں گے ہاں بھئی حدیث آپ گھڑ دو، ایک عربی عبارت بنا دو کہ جس نے پینٹ پہنا وہ مشرک ہے، آپ چونکہ حضرت جی ہیں۔ ایسے تھوڑی ہوگا، حدیثیں تو حدیث کے اصول پر دیکھی جائیں گے نا، محدثین کی کتابوں سے دیکھی جائیں، خوابوں سے تھوڑی فیصلے ہوتے ہیں، خوابوں سے رشتے ہونے لگے، خوابوں سے قرضے لیے جانے لگے، خوابوں سے سندیں بیان کی جانے لگے، خوابوں سے درجے بیان کیے جانے لگے، عہدے تقسیم کیے جانے لگے۔ کیا ہے خواب؟ خواب کی حیثیت کیا ہے؟ تو یہ چیز ہے کہ اصول پر دیکھا جائے گا۔ غلطی تو بڑے بڑے بزرگ اور عالم سے بھی ہو سکتی ہے، لا علمی اور انجانے میں کوئی من گھڑت روایت بیان کر دیں، ہو سکتا ہے، البتہ ان کی اس غلطی اور بھول کی وجہ سے کوئی من گھڑت اور غیر معتبر روایت معتبر نہیں بن جاتی۔ انہوں نے تحقیق نہیں کیا ہوگا، انہوں نے بھی کسی اور اردو کتاب سے دیکھا ہوگا یا عربی کتاب سے ہی دیکھ کر تحقیق کیے بغیر نقل کر دیا ہوگا، تو اس واسطے ہو سکتا ہے کہ تحقیق کا موقع ہر ایک کو نصیب نہ ہو، تحقیق کا ملکہ ہر ایک کو نصیب نہ ہو، تو ہو سکتا ہے۔ اس واسطے کبھی یہ نہیں سوچنا
کہ فلاں بزرگ نے لکھا یا فلاں بزرگ نے بیان میں بیان کیا ہے، فلاں شیخ الحدیث تھے کہ آپ ان کے مقام کو پہنچ سکتے ہیں۔ یہاں مقام کی بات ہو رہی ہے، یہاں کمپیئر جو کیا جا رہا ہے مقام سے کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ ان کا مقام بڑا کہ ہمارا مقام بڑا۔ موضوع ہی بدل دے رہے ہو، حماقت کتنی عجیب ہے۔ یہاں حدیث پر گفتگو کی جا رہی ہے اور تم مقام پر رتبے پہ آ رہے ہو۔ تو اس لیے ان بنیادی باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی بھی حدیث کے حدیث ہونے کے لیے اس کا حدیث کی کتابوں میں ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید سمجھ لو کہ قرآن مجید کی آیت ہونے کے لیے کہاں ہونا پڑتا ہو؟ قرآن میں ہونا پڑتا۔ اب اگر کوئی آدمی عربی جملہ بنا کے لا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ آیت ہے، غلطی سے 1400 سال سے قرآن میں لکھی نہیں گئی، اور میں نے رات ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کے روزہ اطہر پر حاضر ہو کر اور مکاشفہ اور مراقبہ کے ذریعے سے میں نے اس چیز کو اللہ کے نبی علیہ السلام سے براہ راست سنا، اس کو شامل کر لیا جائے۔ ہے کوئی مائی کا لال اس کو قرآن کی آیت مانے؟ تو کیوں نہیں مانتے ہو؟ یہ بھی تو خواب ہے، یہ بھی تو مکاشفہ ہے، یہ بھی تو بزرگ ہے دیکھنے والا، ہو سکتا ہے وہ مسجد نبوی کا امام ہی ہو، پھر کیوں نہیں مانتے اس کی بات؟ کیونکہ وہ آپ سے متعلق نہیں ہے بات، یعنی اس کی بات کو اضافہ کرنے سے آپ کی جماعت کا کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کی جماعت کا یا آپ کی تنظیم تحریک کا کچھ فائدہ ہونے والا ہوتا تو پھر آپ بولتے بھئی اتنے بڑے آدمی بول رہے ہیں آپ نہیں مان رہے، تو اتنا بڑا آدمی تو بول رہا نہ ہو، لیکن آپ سے متعلق نہیں ہے، وہ اس روایت کو شامل کر لینے سے آپ کی تنظیم کا کچھ فائدہ ہونے والا، آپ کو کچھ ثواب ملنے والا نہیں ہے، اس واسطے شامل نہیں کر رہے آپ۔ تو بات کس کی ہو گئی؟ بات حدیث کے معتبر غیر معتبر ہونے کی نہیں ہوئی، بات طرفداری کی ہو گئی، آپ کے فیور کی بات ہوئی بس۔ تو پھر کیوں بولتے ہو حق بات کی بات؟ چلیے، یہ 2-3 بنیادی باتیں ہیں، اس میں بہت سارے اشکالات وہ حل ہو جاتے ہیں جو عام طور سے موضوع روایات سنتے ہی لوگوں کے دماغ میں آتے ہیں، پھر بھی حل نہیں ہوئے تو پھر دماغ پر ایصال ثواب اور فاتحہ کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ 50 بے اصل عوام میں کئی ایسی روایات جو مشہور ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام سے کوئی معتبر ثبوت نہیں ملتا ہے، اس لیے اس کو حدیث سمجھنے، حدیث کہہ کر بیان کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ذیل میں ایسی 50 من گھڑت بے اصل بے سند روایات ذکر کی جا رہی ہیں۔ ایک اور بات یہاں پر یہ بھی ذکر کر دینا، اس سے پہلے چونکہ ایک نشست ہوئی تھی جس میں 20 موضوع من گھڑت باتیں آئی تھیں، تو یہ 50 ہیں، تو وہ اس سے زائد نہیں ہیں، بعض اس میں سے وہ بھی ہیں جو پہلے 20 میں آ چکی ہیں، کیونکہ وہ رسالہ الگ صاحب کا تھا، یہ رسالہ الگ صاحب کا ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے ترتیب دیا ہے، ہم صرف پڑھ کے سنانے کا کام کر رہے ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اب نہ ہم نے تحقیق کی ہے۔ جو کچھ بھی جس کو بھی اعتراض کرنا ہو، یہ صاحب کتاب پڑوس ملک پاکستان کے ہیں، چلے جائیں وہاں میزائل برسائیں، وہاں بم بارود برسائیں، جو کرنا ہے ان سے کر لیں۔ ارے سمجھے، اس لیے نام بنام ان کا حوالہ پورا دے رہے ہیں، اور اگر اور مزید چاہیے تو ان کا فون نمبر ہے تو وہ بھی لکھ کر لیتے ہیں، محلہ بلال مسجد، نیو حاجی قیام، سلطان آباد، کراچی، نمبر ہے 0362579499۔ سمجھے؟ بس اب یہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی کہ ہم نے حوالہ کر دیا ہے کہ بھئی میں قرضہ نہیں دے سکتا، غریب آدمی ہوں، یہ صاحب ہیں میری طرف سے ذمہ داری لے رہے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے آپ قرضہ۔ اب انہوں نے قبول کر لیا قرضہ کہ ٹھیک ہے میں دے دوں گا، انہوں نے کتاب لکھ کے ذمہ داری قبول کر لی ہو، لکھا ہے کہ کچھ غلطی ہو تو مجھ سے اطلاع کریں، ارے لکھے نا شروع میں، تو انہیں اطلاع کریں جو کچھ بھی کرنا ہو۔ نمبر 1، مسجد میں بال کا ہونا ایسا ہے جیسے کہ مردار گدھے کا ہونا، اس لیے مسجد سے بال نکالنا ایسا ہے جیسے کہ مسجد سے مردار گدھے کو نکالنا، یعنی بال وغیرہ پڑا ہو مسجد میں تو اسے نکال دینا ایسا ہے کہ مرے ہوئے گدھے کو مسجد سے نکالنے کا جتنا ثواب ہے، ویسا اگر مسجد میں داڑھی کے سر کے بال پڑے ہوں تو اسے نکالنے پر بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ من گھڑت بات ہے۔ نمبر 2، ایک صحابی کے چہرے پر داڑھی کا صرف ایک ہی بال تھا، انہوں نے اس بال کو بھی کٹوا دیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے وہ ایک بال کیوں کٹوا دیا؟ اس سے تو ایک فرشتہ جھولا کرتا تھا۔ ارے سمجھے، اس کو اور طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس آدمی کو دیکھتے تھے تو ہمیشہ اسے سلام کرتے تھے،
تو ایک بار دیکھا کہ وہ ایک بال بھی اس کے چہرے پر نہیں ہے، تو آپ نے سلام نہیں کیا، سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ تو یہ حیران ہوئے، پوچھا کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا دراصل میں تمہیں سلام نہیں کرتا تھا، جو فرشتہ تمہاری داڑھی کے بال سے جھولا کرتا تھا میں اس کو سلام کرتا تھا، اب وہ ایک بال بھی نکال دیے تو میں اس فرشتے کو سلام کرنا چھوڑ دیا۔ بے بنیاد بات ہے۔ نمبر 3، جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک تمام قبرستانوں سے اللہ تعالیٰ 40 دن تک عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ بے بنیاد بات ہے۔ نمبر 4، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے والوں کی دعوت کی، لیکن ایک صحابی مسجد نبوی میں گہری سوچ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ میں یہاں اسی فکر میں بیٹھا ہوں کہ کیسے آپ کا ایک ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ تو یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عبد الرحمن بن عوف 1000 سال بھی مدینے والوں کی ایسی دعوتیں کرتا رہے تب بھی وہ تمہارے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ من گھڑت اور بے بنیاد بات ہے۔ خوب بیان کرتے فکر والی بات میں نا۔ ہمیں دعوت تبلیغ سے تھوڑی ایسی بیر ہے کہ بھئی کہ ہم اسی کو لے بیٹھے ہیں۔ اب جتنی روایتیں آئیں گی اس میں مختلف موضوعات سے متعلق ہیں، کسی ایک موضوع سے متعلق نہیں ہیں، لیکن بیان کرنے پر جرأت آ جانا اور تنبیہ کرنے پر آدمی نہیں رکنا، الٹے الزامات لگانا کہ اس سے اتنا فائدہ ہو رہا ہے، اتنا دین پھیل رہا ہے، فلاں، نہ فائدے کا انکار ہے، نہ دین پھیلنے کا انکار ہے، نہ اس کے احسانات کا انکار ہے، نہ اس کا خیر کا انکار ہے، وہ موضوع ہی نہیں ہے۔ موضوع یہ ہے کہ یہ بات من گھڑت ہے، اور تمہاری اصلیت ہے کہ تم اس بات پہ نہیں آ رہے، دوسری باتوں پہ آ رہے ہو۔ ارے سمجھ رہے؟ جب ہم یہ بولے یہ بات من گھڑت ہے، اس پر بات کرنا نہیں چاہ رہے، کس پہ بات کرنا چاہ رہے؟ اس کام سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے، اس کام سے کتنا دین پھیل رہا ہے، ہم نے کبھی اس پہ بات کی؟ اس کا کبھی انکار کیا ہم نے؟ تم کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ بات کیا چل رہی ہے اور تم کدھر جا رہے ہو، تو تم کیا گفتگو کرنے کے قابل ہو؟ نمبر 5، بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک پھیلتی ہے۔ تو اب کہاں رہنا آدمی جا کے پھر؟ ارے کہاں رہیں؟ آس پاس کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی گھر بے نمازی کا ہوگا نا، تو اس کی نحوست ہم پابند بھی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کی نحوست ہمیں آتی رہے گی۔ تو ہمارے بس میں ہے کہ بھئی ہم اپنے آس پاس کے 40 گھروں کو نمازی بنانے تک ہم نہ چھوڑیں، نہ بخشیں ان کو۔ غیر ضروری کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کے خلاف ہے، بالکل دوسرے کا بوجھ ہم پہ ڈال رہے ہو۔ نمبر 6، جس شخص کی طرف اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے جہاد کے لیے قبول فرما لیتا ہے، اور جس کی طرف 10 بار رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے حج کے لیے قبول فرما لیتا ہے، اور جس کی طرف 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے اللہ کے راستے میں نکال دیتا ہے۔ من گھڑت بات ہے۔ نمبر 7، جب استاذ اور طالب علم کسی بستی سے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بستی کے قبرستان سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیتے ہیں۔ اب قبرستانوں میں مدرسے قائم کرے لوگ، تو وہیں دفن کرنے کو لوگ فضیلت سمجھیں گے۔ بھئی گزرنے پہ جب عذاب بخشا جائے گا تو مدرسہ جہاں قبرستانوں میں چل رہا ہو تو پھر وہیں دفن کرنے پہ عذاب ہی نہیں ہوگا ہمیشہ کے لیے۔ المصنوع فی معرفت الحدیث الموضوع، یہ حوالہ ہیں ان 7 روایتوں کے۔ الموضوعات الصغرى، روایت ہے ان العالم والمتعلم اذا مر على قرية فإن الله تعالى يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 يوما، قال الحافظ الجلال لا اصل له، اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے۔ نمبر 8، جب کوئی داعی قبرستان سے گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قبرستان سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیتے ہیں۔ بے بنیاد بات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تندور میں روٹی لگائی لیکن وہ نہیں پکی، جب وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ جس چیز کو محمد کا ہاتھ لگ جائے اس کو آگ نہیں چھو سکتی۔ مشہور واقعہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے نبی وہ آٹا گوندھ کر روٹیاں پکا رہی تھیں تو آپ بھی شریک ہو گئے، اور ایک روٹی آپ بھی گوندھ کر اسے بیل کر تنور میں لگائی۔ کافی دیر ہو گئی، حضرت فاطمہ چولہے کے پاس سے نہیں ہٹ رہی، پوچھا کیا بات ہے؟ تو ساری روٹیاں پک گئی لیکن ایک نہیں پک رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ روٹی شاید میں نے لگائی ہے، اور جس کو میرا ہاتھ لگ جائے اسے دنیا کی آگ نہیں لگ سکتی۔ من گھڑت بات ہے۔ اس سے آپ علیہ السلام کی شان بڑھانا نہیں، آپ علیہ السلام کی شان تو قرآن سے ہے۔
آپ علیہ السلام کی شان تو اللہ کے بعد کلمہ لا الہ الا اللہ میں آپ کا نام گرامی ہے، وہ کافی ہے آپ علیہ السلام کے لیے جو اللہ نے عطا کی ہیں شان۔ اس طرح کی باتوں سے شان نہیں بڑھتی ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی۔ نمبر 10، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کے گھر کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ 500 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں۔ نکالنے کے لیے، شوق دلانے کی خاطر ایسی باتیں بولی جاتی ہیں، لیکن من گھڑت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کے سلسلے میں ابو جہل کے دروازے پر 100 بار تشریف لے گئے۔ غنیمت ہے ان کو 100 بار کی روایت پہنچی، ورنہ 300 بار کی بھی لوگ بولتے ہیں، اور اتنا بھی احساس نہیں ہوتا بھئی کون رجسٹر لے کے بیٹھا ہوگا وہاں پر کہ لکھتا رہے گنتا رہے۔ کثرت کو بتانا مقصود ہے تو کثرت بھی تو ثابت ہونا چاہیے، جو کثرت ثابت ہے وہی تو بیان کی جا سکتی ہے۔ نمبر 12، ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت طوفانی رات میں ابو جہل کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ابو جہل نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایسی طوفانی رات میں کوئی ضرورت مند ہی یہاں آ سکتا ہے، اس لیے میں اس کی حاجت ضرور پوری کروں گا۔ چنانچہ جب ابو جہل نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ دروازے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ آنے کی وجہ پوچھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس پر ابو جہل نے غصے سے آ کر دروازہ بند کر دیا۔ مختلف انداز ہو سکتے ہیں اس واقعے کو بیان کرنے کے، کہ کوئی کسی اور انداز سے بیان کرتا ہو، کہ جیسے یوں بھی کہتے ہوں کہ ایک بار ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو بھی میرے پاس ضرورت لے کے آئے گا تو میں اس کی ضرور ضرورت پوری کروں گا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ایمان لانے کی درخواست کی، تو جس پر ابو جہل غصے میں آ گیا۔ من گھڑت بات ہے۔ نمبر 13، عرش کو اٹھانے والے فرشتے اللہ کے راستے میں نکلنے والے شخص کے لیے 3 دعائیں کرتے ہیں۔ کہاں تک پہنچ گئے آپ؟ ارے اطمینان سے سنو، لوگ ناراض ہو رہے ہیں ہمارے ہنسنے پر، کمنٹ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ سنجیدگی سے بیان کیجیے، اور تم ہنس کے سنجیدگی ختم کر رہے ہو۔ ہمیں تو ان کمنٹس کے بعد تو ہنسنا ہی نہیں آ رہا ہے، ہمیں ہم مسکراہٹ پہ قناعت کر رہے ہیں۔ لوگ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ کے راستے کی برکت سے عرش پر بھی پہنچ گئے۔ 3 دعائیں عرش کے اٹھانے والے فرشتے کرتے ہیں۔ اللہ اس شخص کی مغفرت فرما، اس شخص کے گھر والوں کی مغفرت فرما، اس شخص کو اس کے گھر والوں کے ساتھ جنت میں جمع فرما۔ اس راستے کی برکت سے جنت ملے کوئی بعید بات نہیں ہے، نیک راستہ ہے، لیکن فرشتوں کی دعائیں گھڑنا نہیں چاہیے۔ نمبر 14، طالب علم کے جس حصے پر استاذ کی مار پڑتی ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ یہ مولویوں نے گھڑا ہوگا شاید، جلات قسم کے مولوی جو مارنے کے عادی ہوتے ہیں، انہوں نے گھڑا ہوگا شاید۔ اپنے مار اور اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے جہنم کی آگ حرام کروا دی۔ من گھڑت بات ہے۔ نمبر 15، کپڑے کی تجارت سب سے اچھی تجارت ہے اور سلائی کا ہنر سب سے اچھا ہنر ہے۔ اب یہ کپڑے کے تاجروں نے گھڑا ہوگا۔ نمبر 16، جو عورت اپنے خاوند کو اللہ کے راستے میں روانہ کرتی ہے وہ اپنے خاوند سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گی۔ چلیے۔ نمبر 17، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی، ورنہ تو اگر ہدایت آپ کے ہاتھ میں ہوتی تو نہ جانے میری باری کب آتی۔ کیا بات ہے، اس میں ایک درجے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی بے ادبی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہدایت ہے، تو کیا آپ کے ہاتھ میں ہدایت ہے تو حریص علی المؤمنین جسے کہا جا رہا ہے تو وہ کیوں نہیں دیں گے دوسروں کو جو تڑپ رہے ہیں، عزیز المرجل، ہانڈی کے کیا بولتے ہیں وہ پکنے کی طرح جن کے سینے سے آواز آتی ہے امت کے غم میں، تو کیوں نہیں دیں گے؟ نہ جانے میری باری آتی کب آتی، کیا مطلب ہے ہی نہیں یہ سب باتیں۔ اور ایسے ہی بولتے ہیں، ایک بار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشتہ نہیں آ رہا تھا تو اللہ سے شکایت کروں گا کہ اللہ نے تو مجھے ہدایت دے کر جنت کے قابل بنا لیا، تم مجھے لڑکی دے کر رشتے کے قابل نہیں بنا رہے ہو، میرے رنگ پہ جا رہے ہو۔ سب باتیں بیکار ہیں۔ جو شخص مسجد میں ہوا خارج کرتا ہے تو فرشتہ اس کو منہ میں لے کر مسجد سے باہر نکال دیتا ہے۔ فرشتوں کی توہین ہے اس میں، غلط بات ہے۔
قیامت نمبر 19، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جلال اور غصے میں ہوں گے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حساب کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو انہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور لوگوں سے حساب کتاب لینے کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ حضرت محبوب العلماء والصلحاء دامت برکاتہم کی بھی کتاب میں ہے۔ یہی شروع میں ہم نے تمہید میں کہا کہ بڑے بزرگوں کی کتاب میں آ جانا اس بات کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، اور ان بزرگوں کی اس میں بے ادبی بھی نہیں ہوتی کہ انہیں موقع نہیں مل سکا، فرصت نہیں رہی، یا دوسری کتابوں میں دیکھ کے نقل کیا، ان کا بھی اس میں قصور نہیں ہے۔ جیسے بولتے ہیں کہ بھئی ایک صاحب یہ بھی بولتے ہیں کہ یہ ساری باتیں تو مولویوں نے سنائی ہمیں، ہماری کیا غلطی ہے، مولویوں کی غلطی ہے۔ ارے سمجھے، تو اپنی غلطی لینے تیار نہیں ہوئے نا، مولویوں کی غلطی ہے، ان سے ہم نے سنا ہے، تو بالکل اسی طرح ان اکابر کی بھی غلطی نہیں ہے، انہوں نے بھی دوسروں سے لیا ہے، تو پھر کیوں کمپیئر کر رہے ہو ان کو ہم سے؟ ہم کہاں ان پر الزام لگا رہے ہیں، ان بزرگوں پر، اس بات کو غلط کہہ رہے ہیں۔ روایت نمبر 20، بسم اللہ پڑھ کر گھر میں جھاڑو لگانے پر بیت اللہ میں جھاڑو لگانے کا اجر ملتا ہے۔ یہ عورتوں نے گھڑا ہوگا۔ نمبر 21، جب یا مردوں نے عورتوں کو جھاڑنے کی ترغیب دینے کے لیے گھڑا ہوگا۔ یہ قیاس ہے، سچ بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میری امت کو بھی موت کے وقت ایسی تکلیف ہوگی جیسے کہ مجھے ہو رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جی، اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوگی۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسوں نکل آئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ سے عرض کر دیجئے کہ میری امت کی موت کی تکلیف بھی مجھے ہی دے دیں تاکہ میری امت کو موت کے وقت کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آپ علیہ السلام کو امت کا غم تھا، اس پر دوسری حدیثیں ہیں، لیکن یہ بات من گھڑت ہے، بیان نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 22، قیامت کے دن ایک شخص کو جنت میں جانے کے لیے صرف ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی۔ دھوم سے بولا ہوگا، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے وہ شخص نیکی حاصل کرنے کے لیے اپنے رشتہ داروں، احباب اور ہر اس شخص کے پاس جائے گا جس سے اس کو ایک نیکی ملنے کی امید ہوگی تاکہ وہ جنت میں چلا جائے۔ آدھا گھنٹہ تو اس واقعے پہ نکال دیں گے بہت سارے خطیب حضرات، اتنا ملکہ رہتا ہے ان واقعات کو کھینچ کے بولنے کا، چنگم کی طرح، لیکن کوئی بھی اسے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ اسی اثناء میں اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوگی جس کے پاس صرف ایک ہی نیکی ہوگی، تو یہ شخص اس ایک نیکی کے متلاشی شخص کو اپنی ایک نیکی دے دے گا تاکہ یہ شخص جنت میں چلا جائے۔ بھئی ہے ہی میرے پاس ایک نیکی، جبکہ میں تو ایسے بھی صرف ایک نیکی کی وجہ سے جنت میں جا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے ایثار کو دیکھ کر بہت خوش ہو جائے گا اور ان دونوں کو جنت میں داخل کر دے گا۔ باقی لمبا بولتے ہیں نا، اللہ اس کو بلائیں گے کہ آج مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، آج اس حشر کے میدان میں مجھ سے بڑا کوئی سخی نہیں بن سکتا۔ جس کو جتنا لچکیلی زبان رہتی ہے وہ اتنا مرچ مسالے لگا کے بریانی بنا دے گا وہ۔ من گھڑت بات ہے یہ بھی۔ نمبر 30، اب یہاں وہی بولیں گے جو اکثر جنہیں یہ واقعات بولنے کا موقع ملتا رہتا ہے، ارے یہ بات تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ تو بھئی آپ کی مسموعات کی حیثیت کیا ہے پہلے وہ بتا دیجئے۔ آپ جو سنے ہیں وہ ہے، اس کی حیثیت قرآن کی ہے، حدیث کی ہے، اجماع امت کی ہے، کیا حیثیت ہے وہ بتا دیجئے پہلے آپ کے مسموعات کی۔ ہم سنے کان پک گئے یہ بات ہم کو سنتے ہوئے۔ نمبر 23، ایک دفعہ ایک مشرک شخص رات کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوا۔ رات کو اس کا پیٹ خراب ہوا جس کی وجہ سے بستر پر بھی وہ ناپاک ہو گیا، یعنی غلاظت کر دی۔ صبح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اس ناپاک بستر کو صاف کیا۔ وہ چلا گیا تھا نا، پھر واپس تلوار بھول گیا، آیا جب دیکھا آپ علیہ السلام صاف کر رہے ہیں تو اس حسن اخلاق اور حسن سلوک کو دیکھ کر وہ مشرک شخص مسلمان ہو گیا۔ بے سند بات ہے۔ نبی علیہ السلام کے اخلاق پر 10 کتابیں لکھی ہیں اور 10 واقعات ہیں جس سے اخلاق کی درستگی معلوم ہوتی ہے۔ یہاں اس ناپاک مشرک کا واقعہ گھڑا، وہاں وہ کچرا ڈالنے والی بڑھیا کا گھڑا، کہیں گٹھری والی بڑھیا کا گھڑا، کیا کیا واقعات لوگوں کو ملتے ہیں۔ فقہا نے استنباط کر کے اتنے مسائل نکالے نہیں ہوں گے جتنے خطبہ نے اتنے من گھڑت واقعات نکالے ہوں گے۔
جب حاملہ عورت سے اس کا خاوند راضی ہو تو اس کو نماز پڑھنے والے، روزے دار، خشوع والے، اطاعت کرنے والے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے شخص جیسا اجر ملتا ہے۔ حاملہ عورت سے اس کا خاوند راضی ہو، نماز، روزہ، اطاعت، اللہ کے راستے کا جہاد سب مل جاتے اس کے خوش ہونے پر، یہ چاہے بیوڑا ہو۔ من گھڑت بات ہے۔ نمبر 25، حاملہ عورت کو درد ذہ پر اس قدر اجر ملتا ہے جسے مخلوقات جان ہی نہیں سکتی ہے کہ کتنا اجر ملے گا، جیسے کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، جان ہی نہیں سکتے روزے کا ثواب کتنا ہے۔ ایسے گھڑا اس کو بھی، زیادہ بچے جنم دینا ہے، ہم دو ہمارے 12 تک جانا ہے، تو بچے کی ولادت سے ماں کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 26۔ نمبر 27، بچے کو دودھ پلانے پر ماں کو ہر گھونٹ کے بدلے ایک نیکی یا ایک انسان کو زندہ کرنے کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ نمبر 28، جب ماں بچے کی وجہ سے رات کو جاگتی ہے تو اسے اللہ کے راستے میں 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب ماں جاگے، شوہر نہیں جاگے گا، اس کو یہ فضیلت سنا کے اس کو جگواتا رہے گا کہ تمہیں 70 غلام آزاد کر، تم بھی آزاد کر لو اتنے غلام جاگ کے۔ یہ نمبر 24 سے لے کر 28 تک یہ ساری روایتیں، جہاں سے حاملہ کا ذکر سے لے کر رات میں جاگنے تک کا ہے، یہ سب کے غیر معتبر ہونے کی تصریح الآل المصنوعہ میں واضح طور پر اس کی بحث کی گئی ہے۔ نمبر 29، تبلیغی گشت میں دعائیں ایسی قبول ہوتی ہیں جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء اکرام کی قبول ہوتی تھیں۔ کچھ نہیں بولیں گے ہم، کہیں کبھار خاموش رہ جانا بھی بہت بڑا دھماکہ رہتا ہے۔ نمبر 30، اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ یہ بول ایک بار بولنے سے 1 سال عبادت کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ ہم تو نہیں سنے اب تک، تو میں کیا کروں، انہوں نے لکھا ہے وہ سنا رہا ہوں میں۔ بعض وہ بولتے ہیں نا ہم 40 سال سے تبلیغ میں کام کر رہے ہیں، آج تک وہ باتیں نہیں سنے جو آپ بیان کر رہے ہیں، تو میں تھوڑی بیان کر رہا ہوں، یہاں لکھی ہوئی باتیں سنا رہا ہوں، تو ان سے پوچھو نا، ابھی نمبر بھی سنا دیا میں، پوچھو، کانٹیکٹ کرو۔ آئے تھے امیر متقی افغانستان کے، ان سے جا کے ملو، یہ باتیں سب کہاں ہیں، آپ کے پڑوسی لکھ رہے ہیں۔ نمبر 31، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں کے اوپر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میرے محبوب میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں ایک ایسا تحفہ لایا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ایسا کون سا تحفہ لائے ہو جو میرے پاس بھی نہیں ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں عاجزی لے آیا ہوں، عاجزی لے آیا ہوں۔ من گھڑت بات ہے۔ نمبر 32، فقر میرا فخر ہے اور میں اسی پر فخر کرتا ہوں۔ الاسرار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ المعروف بالموضوعات الکبریٰ، الفقر فخری وبہ افتخر، قال العسقلانی ہوا باطل موضوع وقال ابن تیمیہ ہوا کذب۔ جھوٹی بات ہے یہ۔ فقر یعنی غریبی میرا فخر ہے اور اسی میں فخر کرتا ہوں، غریبوں کی ہمت افزائی کے لیے۔ نمبر 23، ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر کی بے برکتی کی شکایت کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنے گھر کے دروازے پر پردہ لٹکاؤ۔ چنانچہ اس کے بعد وہ صحابی چند دنوں بعد تشریف لائے اور فرمایا کہ گھر کے دروازے پر پردہ لٹکانے سے میرے گھر سے بے برکتی ختم ہو چکی ہے، اب بے برکتی نہیں ہے، اب برکت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھر کے راستے سے ایک بے نمازی شخص گزرتا تھا، بعض لوگ بولتے ہیں ایک یہودی گزرتا تھا، جس کی نگاہ تمہارے گھر کے اندر پڑ جاتی تھی، اس کی نحوست سے تمہارے گھر کی بے برکتی ختم ہو جاتی ہے، بے برکتی تمہارے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ اب پردہ لٹکانے کے بعد اس کی نگاہ گھر میں نہیں پڑتی، اس لیے وہ بے برکتی ختم ہو چکی ہے، یعنی برکت کا معاملہ شروع ہو گیا۔ مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں گھر میں پردے کی اہمیت کو بیان کرنا۔ اب اس میں دیکھو اللہ کے نبی کا زمانہ موجود ہے، صحابہ اکرام ہیں، ان کے گھروں میں پردہ نہ ہو، بھئی جن کے آیات پردہ نازل ہونے کے بعد پردہ نہیں رہے گا ان کے گھر میں۔ علم نہیں ہوتا ہے تو آدمی بیان کر دیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم نے بھی بیان کیا ہو جب معلوم نہ ہو،
جب معلوم ہوا کہ بھئی یہ باتیں من گھڑت ہیں تو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ مسئلہ ہی کیا ہے اس میں؟ نمبر 34، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو فرماتے ہیں کن، یعنی ہو جا، تو لفظ کن کے کاف اور نون کے آپس میں ملنے سے پہلے وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ بھی من گھڑت بات ہے۔ کب ہو جاتا، کیسے ہو جاتا؟ بھئی ہو جاتا ہے بس، اب وہ کاف نون تک کیوں لگا لیتے رہنا، وہاں ہو جاتا ہے۔ کن فیکن فلا تبلغ الکاف والنون الا یکون الذی یکون موضوع بلا شک۔ نمبر 35، جس نے اپنے آپ کو یا اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ بہت مشہور ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، ابن تیمیہ فرماتے ہیں موضوع ہے۔ یعنی یہ بات ہے کہ بھئی یہ جملہ ہو سکتا ہے مانن صحیح ہو، لیکن اس کو حدیث کے نام سے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ مانن بھی کوئی بات ثابت ہو تو لفظاً بھی یا مانن بھی اس کو منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 36، جو مسلمان اپنی بیوی سے اس نیت سے صحبت کرے کہ اگر اس سے حمل ٹھہرے گا تو اس کا نام محمد رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا عطا فرمائیں گے۔ ما من مسلم دنا من زوجته وهو ينوي ان حملت منه ان يسميه محمدا الا رزقه الله تعالی ذکرا وكان اسم محمد في بيت الا جعل الله في ذلك البيت برکتا، جس گھر میں بھی محمد نام کا کوئی شخص ہوتا ہے تو اللہ اس گھر میں برکت دیتے ہیں۔ ابن جوزی نے نقل کیا ہے تنزیہ الشریعہ میں من حدیث مسور بن مخرمہ وقال لا یصح، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ فیہ سلیمان بن داود مجروح و شیخ عبثر بن الحسن مجہول و یحییٰ بن سلیم الطیافی لا یحتج به، قال الذہبی فی تلخیص حدیث موضوع، یہ حدیث موضوع ہے۔ 37، جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کی وجہ سے ایک فرشتہ یا ایک پرندہ پیدا کرتا ہے جس کے 70,000 زبانیں ہوتی ہیں، ہر زبان میں 1,000 بولیاں ہوتی ہیں۔ وہ فرشتہ یا پرندہ ان سب زبانوں اور بولیوں میں اس بندے کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ خلق اللہ من کل کلمۃ طائرا لہ 70,000 لسان فی کل لسان 70,000 لغتا یستغفرون اللہ تعالی لہ۔ نمبر 38، ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو، طلب العلم من المہدی الی اللحد ویحکى ایضا بصیغۃ اطلب العلم من المہدی الی اللحد، مشہور جملہ ہے۔ لیس بحدیث نبوی وانما هو من کلام الناس، یہ حدیث نبوی نہیں ہے، یہ لوگوں کی بات ہے۔ فلا تجوز اضافتہ الی رسول اللہ کما یتناقلہ بعضهم، آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔ اذ لا ينسب الی رسول اللہ الا ما قالہ او فعلہ او اقرہ، آپ سے جو ثابت ہے قول سے، فعل سے یا تقریر سے وہی منسوب کیا جائے گا۔ وکون ھذا الکلام صحیح المعنی فی ذاتہ وحقا فی دعوتہ، یعنی یہ بات کہ بھئی اطلب العلم من المہدی الی اللحد یہ فی نفسی صحیح بات ہے، سچی بات ہے، لیکن لا یسوغ نسبت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اچھی اور سچی بات کو نبی کی طرف منسوب کرنا درست نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے اس کی۔ چنانچہ لیس لأحد ان ینسب حرفا یستحسنہ من الکلام الی رسول اللہ، کسی آدمی کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ جو بھی بات اچھی لگ رہی ہے اسے نبی کی طرف منسوب کر دے۔ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْكَلَامُ فِي نَفْسِهِ حَقًّا، اگرچہ کہ بات اپنی جگہ پر اچھی ہے۔ اصول کیا ہے؟ فَإِنَّ كُلَّ مَا قَالَهُ الرَّسُولُ حَقٌّ، اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ بات اچھی ہے، لیکن ہر اچھی بات آپ نے فرمایا ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ وَلَيْسَ كُلُّ مَا هُوَ حَقٌّ قَالَهُ الرَّسُولُ، ہر بات جو حق ہے وہ نبی نے فرما ہی دیا ہو ایسا ضروری نہیں ہے، اس لیے ہر اچھی بات کو نبی کی طرف منسوب کر دینا درست نہیں۔ ایسا ہی ہوا نا کہ ہر اچھے عالم کو دارالعلوم کی طرف منسوب کر دینا، ارے نہیں سمجھے؟ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے پڑھ کے فارغ ہوئے؟ دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کے فارغ ہوئے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی کہاں سے فارغ ہوئے؟ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے۔ امام بخاری کہاں سے فارغ؟ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے۔ ایسا تھوڑی ہوگا کہ ہر اچھے، ہاں دارالعلوم سے جو فارغ ہو سکتا ہے کہ وہ اکثر تعداد ان کی اچھی ہو، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی ہر اچھا جہاں سے بھی فارغ ہو اس کو دارالعلوم سے جوڑا جائے۔ 39، جنتی جنت میں بھی علماء کے محتاج ہوں گے،
جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کیا تمہیں جنت کی تمام نعمتیں مل چکی ہیں؟ تو جنتی کہیں گے جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک بڑی نعمت باقی ہے۔ تو جنتی اپنے علماء اکرام سے پوچھیں گے کون سی نعمت باقی ہے؟ تو علماء اکرام فرمائیں گے اللہ کے دیدار کی نعمت باقی ہے۔ بعض لوگ یہ روایت یوں بھی بیان کرتے ہیں جنتی جنت میں بھی علماء کے محتاج ہوں گے، وہ اس طرح کہ اہل جنت ہر جمعہ کو اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے مانگو جو مانگنا ہے۔ تو جنتی اپنے علماء اکرام سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگے؟ تو اہل علم جواب دیں گے فلاں فلاں نعمت مانگو۔ ان اہل الجنت لا يحتاجون الى العلماء في الجنت وذلك انهم يزورون الله في كل جمعة فيقول تمنوا علي ما شئتم فيلتفتون الى العلماء فيقولون ماذا نتمنى على ربنا فيقولون كذا وكذا ذکر فی المیزان انہ موضوع۔ یہ حدیث من گھڑت ہے۔ نمبر 40، جس علاقے میں دین کی محنت کرنے کے لیے گشت ہوتا ہے وہاں سے 40 دن تک کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ ہر طریقے سے عذاب اٹھایا جا رہا ہے، پتہ نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی کا جنازہ گزرا، اسے دیکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرات صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، آپ پھر بھی رو رہے ہیں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا ایک امتی کلمے کے بغیر جہنم میں چلا گیا۔ بولتے نہیں بولتے ہیں، من گھڑت بات ہے۔ سب من گھڑت بول دیا، بچا کیا ہے؟ تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو بچا کیا ہے؟ دیکھو کیا بچا ہے۔ دین بہت ہے جو بچا ہوا ہے، یہ ہے بچے ہوئے تھے جسے نکالا جا رہا ہے۔ تمہاری بنیاد اس پہ تھی تو ہم کیا کریں؟ نمبر 42، اللہ تعالیٰ کی معرفت میرا سرمایہ ہے اور یقین میری قوت ہے۔ المعرفت رأس مالی والعقل دینی والحسب اساسی والشوق مرکبی وذکر اللہ انسی۔ لمبی روایت ہے، ذاکرین نے گھڑا ہوگا صوفیاء اکرام کی جماعت میں۔ وہ گھڑتے نہیں ہیں بیچارے، وہ دوسروں پہ بھروسہ کر کے حسن ظن کی بنیاد پہ بول دیتے ہیں، ان کو اچھا گمان رہتا ہے ہر ایک پر۔ 43 کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ مد کے ساتھ، یعنی کھینچ کر پڑھنے سے 4000 کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہم بھی پہلی بار سنے ہیں، تو ہماری مسموعات بھی تھوڑی معتبر ہے۔ ھذا حدیث باطل۔ نمبر 44، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء اکرام کی طرح ہیں۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، لا اصل لہ، کوئی اصل نہیں اس کی۔ عالم ہے، عالم کی طرح رہو، کسی بھی قوم کے نبی نہیں بن سکتے۔ نمبر 45، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ان الفاظ کو حدیث قرار دینا درست نہیں ہے، البتہ قرآن و سنت کے نصوص سے اس کا مفہوم ثابت ہے۔ چنانچہ وَمِنْهَا قَوْلُهُمْ الدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ، یہ موضوع ہے دنیا مزرعۃ الآخرہ لا مقیف علیہ۔ البتہ قرآن مجید کی آیت ہے نا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، اس کا مفہوم کہہ سکتے ہیں، حدیث نہیں کہنا چاہیے۔ نمبر 46، تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے اخلاق اپناؤ۔ واضح رہے کہ الفاظ حدیث کے نہیں ہیں، اس لیے اس کو حدیث نہیں سمجھنا چاہیے۔ البتہ جہاں تک اس قول کے صحیح یا غلط ہونے کا تعلق ہے تو اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، البتہ اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس قول کا صحیح مطلب بھی بیان کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ بعض بزرگوں نے اس جملے کو صحیح استعمال فرمایا، جبکہ اس قول کا غلط اور غیر شرعی مطلب بھی مراد لیا جا سکتا ہے، جیسا کہ بعض ملحدین نے اپنے غلط عقائد کے لیے اس کا سہارا لیا ہے۔ مدارج السالکین بین منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین کتاب کا نام ہے، مدارج السالکین بین منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس میں پورا عربی میں عبارات میں لکھا ہوا ہے وَهَذَا مَوْضِعٌ يَتَوَارَدُ عَلَيْهِ الْمُوَحِّدُونَ وَالْمُلْحِدُونَ، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر موحد اور ملحد دونوں اس جملے کو استعمال کرتے ہیں۔ فالموحد يعتقد ان الذي البسه الله اياه وصفات جمل الله بها ظاهره وباطنه، یعنی انسان کو جو اللہ نے خوبیاں دی ہیں، اخلاق دی ہیں،
ان خوبیوں کے ذریعے سے انسان خوبصورت لگتا ہے۔ وَيَا صِفَاتٌ مَخْلُوقَةٌ أُلْبِسَتْ عَبْدًا مَخْلُوقًا، جو بھی صفات انسان کو یہ دی گئی ہیں یہ بحیثیت بندہ ہونے کے، مخلوق ہونے کے اسے دی گئی ہیں۔ فَكَسَى عَبْدَهُ حُلَّةً مِّنْ حُلَلِ فَضْلِهِ وَعَطَائِهِ، تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اپنے بندے کو خوبیوں کی، اچھے اخلاق کا، اچھے صفات کا گویا کہ ایک ڈریس پہنایا بندے کو، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے اچھے اخلاق سے ایک دوسرا آدمی ایک دوسرے کے قریب ہوتا ہے۔ صحیح معنی ہے کہ اچھے اخلاق سے لوگ قریب ہوتے ہیں، بد اخلاقی سے دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے سارے اخلاق اچھے ہیں۔ ملحد اس کا کیا معنی لیتا ہے؟ کساہ نفس صفاتی وخلع علیہ خلعۃ من صفات ذاتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو گویا کہ اس کو عطا کر دیا، اس کے پورے صفات جو اللہ کے اندر ہیں وہ بندے کو دے دیا۔ حتیٰ صار شبیہا بہ، گویا کہ اللہ کے مشابہ ہو گیا اب بندہ، بل ہوا گویا کہ بندہ اور اللہ دو ایک ہی ہیں۔ یہ ملحد کا استعمال ہے۔ وَيَقُولُونَ الْوُصُولُ هُوَ التَّشَبُّهُ بِالْإِلَٰهِ عَلَىٰ قَدْرِ الطاقة، اللہ تک پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جیسے بن جانا جہاں تک ہو سکے، اس کی مشابہت میں آ جانا، تو یہ غلط معنی بھی ہوتا ہے۔ 47 جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں عید گزارے گا تو وہ جنت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح یا ولیمے میں شریک ہوگا۔ ارے سمجھے، اللہ کے راستے میں عید گزاریں گے تو ماں باپ سے دوری کا، بیوی بچوں سے دوری کا غم رہتا نا، دوسرا تیسرا سال بھی جا رہے ہیں تو سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اب یہ غم ہوگا، تو اب آپ کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ آپ جنت میں اللہ کے نکاح، اللہ کے نبی علیہ السلام کے نکاح یا ولیمے میں آپ کو شریک ہونے کا موقع ملے گا۔ نام لکھائیے۔ 48 روایت، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ بھی بہت بولے لوگ، اسے بہت پہلے 4 سال پہلے ہم نے اس کو ذکر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ سے زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ زیادہ محبوب ہیں یا قرآن کریم؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جواب میں فرمایا کہ میں زیادہ محبوب ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام یعنی قرآن مجید مجھ پر نازل فرمایا۔ پھر حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ زیادہ محبوب ہیں یا میں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں زیادہ محبوب ہوں کیونکہ آپ کو میرے پاس بھیجا جاتا ہے۔ پھر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ زیادہ محبوب ہیں یا اپنا دین؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنا دین مجھ سے زیادہ محبوب ہے کیونکہ مجھے دین کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بولتے ہیں نا اپنے نبیوں کا پٹنا پسند کیا لیکن دین کا مٹنا پسند نہیں کیا۔ مقفع، مسجع، مسلح، وزن جوڑ کے، من گھڑت بات ہے، نہیں بیان کرنا چاہیے۔ اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک طرح کی بے ادبی ہے۔ دین اللہ کے نبی کی ذات سے جدا ہی نہیں ہو سکتا، دین وہی ہے جو آپ نے لے کے آیا ہے، پھر اس میں تقابل کیسا؟ اگر کوئی یہ پوچھے کہ بھئی آپ اچھے ہیں یا آپ کا کلر اچھا ہے، ارے کلر سے ہی تو ہے میں۔ آپ اچھے ہیں یا آپ کی ناک اچھی ہے، ارے میری ہی تو ناک ہے، وہ مجھ سے میری ہی ناک کا تقابل، مجھ سے میرے ہی اخلاق کا تقابل، کیا مطلب ہوا؟ نمبر 49، ایک عورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دودھ پیتا بچہ لے کر آئی اور عرض کیا کہ اسے اپنے ساتھ جہاد کے لیے لے جائیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہاد میں کس کام آئے گا؟ تو عورت نے جواب دیا کہ اسے اپنے لیے ڈھال بنا لیں۔ جبکہ آپ احادیث میں پڑھے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی جہاد میں لے جاتے تو بچوں کو بھی صف میں کھڑا کر کے کون قابل کا ہے دیکھا کرتے تھے۔ بچوں کا شوق یہ ہوتا تھا کہ وہ ایڑیوں کے بل کھڑے ہوتے کہ میں بڑا دکھوں تاکہ اللہ کے نبی مجھے قبول کریں، اور آپ علیہ السلام ان میں جو چھوٹا دکھتا اس کو نکال دیا کرتے تھے۔ تو یہاں دودھ پیتے بچے کو کیسے پیش کیا جائے گا؟ بہرحال عقلاً تو کسی بات کے موضوع ہونے کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، سنداً ثابت نہیں، اس واسطے من گھڑت ہے۔ نمبر 50، جس کھانے میں